دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل ہے جس دل پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اور اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دے، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ درد سہتے سہتے انسان صرف ہنسنا ہی نہیں، رونا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے ہی رب کو پا لیتا ہے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے اللہ سے دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں جو دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی قربانی دے دیں، یہ دنیا آپ کو تب تک چاہے گی جب تک آپ کا وقت اچھا ہوگا۔ زندگی تیرا سبھی حسن بجا ہے، اس کو جو غور سے دیکھے گا وہی ڈر جائے گا۔ خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا، میں اکثر سوچتی ہوں میرا رب مہربان کتنا ہے۔ جو مان رکھنے کے لیے ہارتے ہیں ان سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کرو گے۔ جو موجود نہیں ضروری نہیں اس کو بلایا ہی جائے، بلکہ خوش رہنے کے لیے اس کو ہر جگہ فرض کر لیا جائے۔ کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے پوری ہو جائے تو اس کو مایوس مت کرو۔ ہم نے کھائے ہیں اس قدر زخم کہ اب تکلیفوں پر ملال نہیں کرتے۔ جسے جانا ہو اسے جانے دیتے ہیں، جانے والوں سے سوال نہیں کرتے۔ مسکرا کر سہ لیتے ہیں اب دو جفائیں، ہم بے قدروں کے لیے آنکھوں کو لال نہیں کرتے۔
گفتگو میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہیں ڈالتے، اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ آخری سانس تک ہمت نہ ہارے، منزل یا تجربہ دونوں میں سے کچھ تو ضرور ہی ملے گا، اور یہ دونوں ہی انمول ہیں۔ دوستی کی حد یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ دریا کی دہلیز پہ ٹھہری سوچ رہی ہیں، یہ آنکھیں کتنا وقت لگے گا آخر سارے خواب بہنے میں۔ من کو مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں تمہارے بغیر نفس نہیں مرتا۔ بچوں کی تربیت میں جوش ہوش فرموش کا یکساں تناسب قائم رکھو، تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہترین سانچے میں ڈال سکیں۔ ایمان تو وہ ہے جو دل میں داخل ہو کر کردار میں ظاہر ہو، ورنہ دعوے تو سبھی کرتے ہیں۔ آخرت میں اپنے اعمال کا اجر چاہتے ہو تو مصیبتوں پر صبر کرو۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ ہم اگر چاہیں تو ہمیں ایسے بہت سارے مواقع مل سکتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی سی کوشش سے کسی بھی دوسرے کے مختصر وقت کے لیے ہی صحیح مگر خوشی دے سکیں۔ لوگوں سے فاصلہ رکھنے والے شخص کو ضروری نہیں ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہو، بلکہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں کچھ ایسا برا ہو چکا ہوتا ہے جو انہیں لوگوں سے محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ الفاظ میں کہاں آتی ہے کیفیت دل کی محسوس جو ہوتا ہے، بتایا نہیں جاتا۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں، آپ کو کیا پتہ کہ اس کی زندگی کتنی تلخ ہے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسا کوئی مخلص شخص ہو جو کسی بھی حال میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، پھر چاہے وہ غم کا ہو یا خوشی کا۔